جب ہم قبر پر جاتے ہیں تو کیا مردے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری قبر پر کون آیا ہے؟ کیا وہ ہمیں پہچانتا ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ خیال چلتا ہے کہ جب ہم اپنے مرحوم کے پاس، اپنے کسی ملنے والے کے پاس، یا اپنے باپ کی یا جس کی بھی قبر پر ہم جا رہے ہیں، تو کیا قبر میں جو شخص ہے وہ ہمیں پہچانتا ہے؟ کیا اس کو یہ پتہ ہو جاتا ہے کہ ہماری قبر پر کون آیا ہوا ہے، یا وہ یہ پہچان لیتا ہے کہ یہ شخص جو آیا ہوا ہے یہ ہمارا کون ہے؟ یہ ہمارا رشتہ دار ہے یا کوئی دور کا رشتہ دار ہے یا کون ہے؟ دیکھیں، قبر کی جو زندگی ہے اور قبر میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو مردے ہیں، جو مرحوم ہیں، ان کی دو کیٹاگری ہیں۔ کچھ ایسے مرحوم ہوتے ہیں جو اپنی قبر پر آنے والے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ جا کر ان کو سلام کرتا ہے تو ان کے وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ، ایسے مرحوم ہوتے ہیں جو قبر پہ آنے والے لوگوں کو پہچانتے تو ہیں لیکن ان کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا نشانی ہے، وہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا نشانی ہے۔ دیکھیے، قبر کے اندر جب کسی بندے کو رکھا جاتا ہے، اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ قبرستان اپنے اپنے علاقوں کی یا اپنے اپنے خاندان والوں کی قبرستان کی ایک جگہ ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کی قبرستان فلاں جگہ پر ہے، ان کی جتنے بھی ہمارے خاندان میں لوگ انتقال کریں گے ان کی تدفین فلاں جگہ ہوگی، ان کے خاندان کے قبرستان فلاں جگہ پر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک خاندان جو ہوتا ہے یہ آپس میں، ایک خاندان ایک دوسرے کو پہچانتا ہے، یعنی ہر انسان، ہم اپنے خاندانیوں کو جانتے ہیں، ہمارا کوئی خاندانی ہو وہ سارے خاندانیوں کو جانتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص دنیا میں ایک دوسرے کو جانتا پہچانتا تھا اور اس کو قبر میں رکھا گیا، اب اس کے بعد کسی دوسرے انسان کا انتقال ہو جائے، اس کو بھی اسی جگہ پر، اس کے پاس میں یا اس کے ارد گرد کہیں پر رکھا جائے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے اور عذاب میں ملوث نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ جو پہلے سے مردہ قبر کے اندر دفن ہوتا ہے وہ بعد میں آنے والے مردے سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ بتاؤ فلاں کا کیا حال ہے، بتاؤ فلاں کے کیا حال ہے، یعنی کہ آپس میں حالات بھی دریافت کرتے ہیں۔ یہ کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مردہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو لوٹایا ہوا ہوتا ہے ان کے جسموں کے اندر۔ روح تھوڑی مرتی ہے، انسان کی باڈی سے روح نکلتی ہے، اور انسان کی باڈی سے جب روح جدا ہو جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اس انسان کو، اس کی باڈی کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن انسان کی روح نہیں مرتی ہے، بلکہ روح کہیں بھی رہے، اگر اچھی ہے تو علیجین میں، اگر گنہگار روح ہے تو سجین میں رہے گی، لیکن اس کا تعلق اس کے جسم کے، اس کے باڈی کے ساتھ ضرور رہتا ہے۔ تو وہ تو سوال کرتی ہے، وہ تو پوچھتی ہے، روح جسم کے اندر ہوتی ہے اور جسم وہ پوچھ رہا ہوتا ہے مردہ کہ بتاؤ فلاں کا کیا حال ہے، بتاؤ فلاں کا کیا حال ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم میں سے کوئی شخص، زندوں میں سے کوئی مردے کی قبر پر، مرحوم کی قبر پر قبرستان جاتا ہے اور سلام کرتا ہے، تو مردے ان سلام کو سنتے ہیں اور اس کے جواب بھی دیتے ہیں، وعلیکم السلام بھی کہتے ہیں۔ آپ نے جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہا کہ اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ لیکن کچھ روحیں، کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جو اچھی جگہ پر ہوتے ہیں، جن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، جن کو کوئی ٹینشن فکر قبر کی نہیں ہوتی ہے، جن کی حد نگاہ ان کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ جہاں تک نیک بندے کی قبر میں نگاہ جاتی ہے نا، وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے۔ اور بے نمازی، فاسق، فاجر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قبر اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیان فرمایا کہ اس طرح سے آپس میں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، تو ان کو قبر اس طرح سے دباتی ہے۔ اور تو جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ یہ پہچان لیتا ہے اور پہچان کر جواب بھی دیتا ہے کہ ہماری قبر پہ آیا ہوا شخص کون ہے، تو وہ پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہگار بندہ ہوتا ہے، وہ پہچان بھی لے لیکن اس کا جواب دینے میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم بیمار گھر پر پڑے ہوں
اور ہمارے یہاں کوئی آ جائے، ہم سخت بخار میں ہوں، تو ہم اس سے کہیں گے کہ بھئی اس کو چائے پلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو ناشتہ کراؤ؟ کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم پہچان تو رہے ہیں کون آیا ہوا ہے، لیکن ہم تو بے ہوشی کی حالت میں، ہم پر جو بیت رہی ہے بس ہمیں وہ نظر آ رہا ہے، باقی کون آ رہا ہے کون نہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ہم آنکھیں کھول کر دیکھنے کے بعد بھی اگر ہمیں زیادہ طبیعت خراب ہے تو ہم نہیں کہتے، لیکن اگر ہم ٹھیک ہوں تو ہم آنے والے کو بلاتے بھی ہیں، اس کو ناشتہ بھی کراتے ہیں، اس کو چائے بھی پلاتے ہیں۔ اسی طرح سے قبر میں جو لوگ اچھی زندگی بسر کرتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے آنے سے خوش بھی ہوتے ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور یہ پہچانتے بھی ہیں کہ ہماری قبر پہ آیا ہوا شخص کون ہے۔ لیکن جو عذاب میں ملوث ہوتا ہے، جیسا کہ قبر کا عذاب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر قبر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، قبر کا عذاب تمہیں بتا دیا جائے کہ مردے کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے، تو پھر تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اور اگر ان کی آواز دنیا والے سن لیں تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ تو یہ عذاب ہیں قبر کے۔ تو اگر کوئی گناہگار بندہ ان عذابات میں ملوث ہوتا ہے تو وہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کوئی چیز ان چیزوں کو زیادہ مانے نہیں، کیونکہ اس کے سامنے وہ خوفناک منزلیں ہوتی ہیں جو وہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ان کو ایصال ثواب کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اگر ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے، عذاب کو اٹھا لے، تو یہ ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، یہ ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، تاکہ اگر ان پر عذاب ہو رہا ہو تو ہمارے پڑھنے کی برکت سے، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو اٹھا لے۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔